مقرر شور بیان حضرت مولانا مفتی محمد شاہد صاحب کو اس شعر کے ساتھ دعوت دیتا ہوں کہ عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو منزل آسمانوں میں، نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی علیہ الصلاۃ والسلام انما بعثت معلما، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ معزز سامعین، برادران اسلام اور اسٹیج پر رونق افروز علماء کرام، بڑی خوشی اور مسرت کا موقع ہے کہ آج ہم اور آپ یہاں دین کی نسبت سے جمع ہوئے ہیں۔ آپ حضرات کے سامنے علماء کی بڑی جماعت موجود ہے، اور خوشی کی بات ہے کہ قاضی شہر کانپور دیہات حضرت مولانا عبد الرحمن صاحب قاسمی دعوت برکاتہ بھی تشریف فرما ہیں، اور بھی تمام حضرات تشریف فرما ہیں۔ ان کا انشاءاللہ خطاب آپ سے ہوگا، میں چند منٹ آپ سے گفتگو کروں گا۔ میرے دوستوں، اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب آقا نامدار فخر موجودات محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کو خاتم النبیین کا تاج دے کر دنیا میں مبعوث فرمایا کہ انسانیت جب اس ماحول کے اندر پڑی ہوئی تھی جہاں لوگ ایک دوسرے کا خون بہایا کرتے تھے، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، زندگی گزارنے کا کوئی طریقہ ان کے پاس نہیں تھا۔ مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ یہ وہ دور تھا جس کے بارے میں بجا طور پہ کہا جا سکتا ہے کہ اس زمانے میں انسانیت کی ادنا قدروں کو بھی پامال کر دیا جاتا تھا۔ وہ زمانہ تھا، وہ خانہ خدا جس کو سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی عبادت کے لیے تعمیر کیا تھا۔ شاعر مشرق اقبال لکھتا ہے، دنیا کے بت قدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا، ہم اس کے پاسباں ہیں وہ پاسباں ہمارا، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا۔ اس خانہ کعبہ کے اندر بت پرستی کی جاتی تھی، اس خانہ خدا کا لوگ برہنہ ہو کر کے طواف کیا کرتے تھے۔ اسی خانہ کعبہ کے ارد گرد اور وہاں کے ماحول میں ایک قبیلہ دوسرے قبیلے کی برائیاں بیان کیا کرتا تھا۔ ایک شاعر کھڑا ہوتا اور دوسرے قبیلے کی برائی بیان کرتا، دوسری طرف سے کھڑا ہوتا اور ان پر پلٹوار کرتا۔ گویا کہ جہالت کا وہ دورہ تھا کہ انسانی اخلاق کو پامال کر دیا گیا تھا، کوئی قانون نہیں تھا، کوئی کتاب نہیں تھی، کوئی دستور نہیں تھا۔ سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا سے تشریف لے گئے، زمانہ گزر چکا تھا، انسانیت بھٹک چکی تھی، انسانیت گمراہ ہو چکی تھی، انسانیت ایک رہنما کی تلاش میں تھی، ایک ہادی کی تلاش میں تھی، ایک امام کی تلاش میں تھی، ایسا ہادی برحق جو انسانوں کو جامع توحید پلائے، ایسا ہادی برحق جو جہنم کے کنارے کھڑی ہوئی انسانیت کو راہ راست پر لائے، ایسا ہادی برحق جو ہزاروں معبودان باطلہ کے سامنے سے لوگوں کے سروں کو اٹھا کر ایک اللہ کے سامنے سر خم تسلیم کرنے والا بنائے، اور انسانوں کو بتائے کہ تم جس راہ پر چل رہے ہو وہ تمہارا مقصد نہیں ہے، تم ایک اللہ کی عبادت کرنے والے بن جاؤ جس خدا نے تمہیں بنایا ہے، جو عبادت کے لائق ہے، جس نے عالم کے نظام کو بنایا، چرند و پرند کو بنایا، بحر و بر کو بنایا، آسمان کو بنایا، زمین کو بنایا اور دنیا کی ساری مخلوق کو بنایا۔ وہ خدا لائق تکریم ہے، وہ خدا لائق تعظیم ہے، وہ خدا لائق عبادت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو خاتم النبیین کا تاج دے کر کے اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا کہ آپ دنیا میں اپنے محبت کا سبق پڑھائیں، توحید کا جان پلائیں، انسانیت کا درس دیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ علماء جانتے ہیں اور آپ حضرات بارہا سنتے ہوں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام کی صدا بلند کی اور کلمے کا سبق پڑھایا تو آپ تنے تنہا تھے، کوئی آپ کی بات ماننے والا نہیں تھا، آپ کی بات سننے والا کوئی نہیں تھا۔
جب آپ اللہ کے پیغام کو عام کرتے تو لوگ آپ کو پتھر مارا کرتے تھے، نعوذ باللہ آپ کی شان میں گستاخی کیا کرتے تھے، آپ کو پریشان کیا کرتے تھے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا، جو لوگ کہتے ہیں دنیا کے اندر اہل مستشرق، اہل یورپ اور مغربی ممالک کے لوگ جو یہ الزام لگاتے ہیں کہ اسلام تلوار کے زور پر پھیلا ہے، میں انہیں بتا دینا چاہتا ہوں کہ اگر اسلام تلوار کے زور پر پھیلا ہوتا، تشدد کے ساتھ پھیلا ہوتا، تو ہمارے نبی، ہم سب کے پیارے آقا حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف اکیلے تھے۔ ایک انسان کی بات کون سنتا ہے؟ 4 آدمی آپ کھڑے ہو جائیں اور دن میں اگر کہیں کہ سورج نہیں نکلا ہوا ہے، اندھیرا، آپ کی بات کون مانے گا؟ آپ کو دبا دیا جائے گا۔ لیکن یہ اعجاز تھا اسلام کا، حقانیت تھی اسلام کی کہ آپ کی آواز بجائے کم ہونے کے، بجائے دبنے کے بڑھتی چلی گئی۔ لوگ آتے گئے، دامن اسلام میں سماتے گئے، محمد عربی کا نام روشن ہوتا گیا، اور اسلام جب فاران کی چوٹیوں سے پھیلتا چلا گیا، وہ عجم کے لالا ازار میں پہنچا، عرب کے صحرا اور ریگزار میں پہنچا، وہ پوری دنیا کے اندر پہنچا، اور آج پوری انسانیت اللہ کا نام لینے والی ہے اور محمد عربی کا کلمہ پڑھنے والی موجود ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مشن دنیا کے سامنے پیش کیا تھا، وہ توحید کا مشن تھا، انسانیت کا مشن تھا، خدمت خلق کا مشن تھا، اور ایک دوسرے کے ساتھ پیار محبت سے پیش آنے کا مشن تھا۔ میرے دوستوں، اسی ربیع الاول کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ کی ولادت باسعادت ہوئی، اور 40 سال تک آپ نے جس شان سے زندگی گزاری کہ دشمن بھی آپ کی تعریف کیا کرتے تھے، آپ کو صادق کہا کرتے، آپ کو امین کہا کرتے تھے، آپ کی عزت کیا کرتے تھے، وہ زمانہ نبوت سے پہلے کا بھی آپ نے اسی شان سے گزارا ہے کہ لوگ آپ کی تعریف کیا کرتے تھے، آپ کے قصیدے پڑھا کرتے تھے، اپنے فیصلوں کے لیے اور اپنا فیصلہ کرانے کے لیے وہ نبی پاک کے پاس آیا کرتے تھے نبوت سے پہلے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے میں لوگوں کو توحید کا سبق پڑھایا، اور لوگ دائرہ اسلام میں آتے چلے گئے۔ اس نبی کا پیغام کیا ہے؟ اس نبی نے ایک اللہ سے انسانیت کو جوڑا، اللہ سے رشتے کو جوڑا، تاریخ کے دھارے کو موڑا، خود وقت کے دھارے کو موڑا، طوفان میں سفینے تیرائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کا پیغام دیا ہے، اور آج میں آپ حضرات کو محبت کا پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ایک دوسرے کے ساتھ انسانیت کی بنیاد پر محبت سے پیش آنے والے بن جائیے، کسی سے نفرت نہ کیجیے، کسی کے خلاف سازشیں نہ کیجیے، کسی کے خلاف منصوبہ بندی نہ کیجیے۔ شاعر کہتا ہے کہ کر نہ سکیے محبت تو مر جائیے، کر نہ سکیے محبت تو مر جائیے، زندگی کام کی ہے اسی کام تک۔ اگر ہم اور آپ انسانیت کی بنیاد پر ایک دوسرے سے محبت نہیں کر سکتے، ایک دوسرے کا اکرام نہیں کر سکتے، ایک دوسرے سے جو ہے مسکرا کر پیش نہیں آ سکتے، تو پھر ہم اس طریقے سے ہٹ چکے ہیں جو طریقہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا۔ میدان محشر قائم ہوگا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پر ہوں گے، اور کچھ لوگ آئیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے اصحابی اصحابی، یہ میرے ساتھی ہیں، ان کو آنے دو۔ لیکن فرشتے کہیں گے یا نبی اللہ، یا رسول اللہ، یہ آپ کے ساتھی تھے، لیکن آپ کے دنیا سے جانے کے بعد یہ آپ کے راستے سے ہٹ گئے تھے، آپ کے راستے سے منہ موڑ لیا تھا، آپ کے دین کے اندر انہوں نے بدعات کا راستہ اپنایا تھا اور خرافاتیں قائم کی تھی، اس لیے آج آپ ان کو ہٹا دیجئے، ان سے منہ موڑ دیجئے۔ اور نبی پاک کہیں گے ان کو مجھ سے دور کر دو، ہٹا دو ان کو، میری نگاہوں سے دور کر دو، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے میرے جانے کے بعد مجھ سے اپنا رشتہ توڑ دیا تھا، میری سنتوں کا جنازہ نکالا تھا اور میری آبرو کو پامال کیا تھا۔ اس لیے میرے دوستوں، ایک دوسرے سے محبت کرنے والے بن جائیے اور علماء کی قدر کرنے والے بن جائیے، خیر کی طرف آئیے، برائی کے کاموں کو چھوڑ دیجیے، تب ہماری زندگی کامیاب ہوگی۔ اور یہی تقاضا ہے دین کا، اور یہی تقاضا ہے اسلام کا۔ آج ہم اور آپ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں اور بہت بڑا سمجھتے ہیں کہ ہمارے سامنے کسی کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی وقار نہیں ہے، ہر انسان ہم سے چھوٹا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ ہر انسان اپنے کو کمتر سمجھے اور ہر انسان اپنے آپ کو چھوٹا سمجھے اور دوسروں کی عزت کرے، دوسروں کو اہمیت دینے والا بنے۔ حضرت مولانا سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی کے دربار میں پہنچے اور فرمایا کہ مولانا مجھے کوئی نصیحت فرما دیجئے۔ تو مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نور اللہ مرقدہ کہنے لگے، سوچ میں پڑ گئے
کہ یہ علامہ سلیمان ندوی ہے، کوئی عام آدمی نہیں، اتنا بڑا مورخ ہے، اتنا بڑا محقق ہے، محدث ہے، فقیہ ہے، خطیب ہے، جن کی خطبات مدراس ہم لوگ بچپن میں پڑھا کرتے تھے، یہ اتنا بڑا آدمی، اس کو میں کیا نصیحت کروں؟ حکیم الامت سوچ میں پڑ گئے اور پھر فرمایا کہ سید سلیمان اگر کامیابی چاہتے ہو تو اپنے آپ کو فنا کر دو، اپنے آپ کو مٹا دو۔ اب بظاہر یہ بات تو بہت چھوٹی ہے کہ اپنے آپ کو فنا کس طرح کر دیں، کس طرح اپنے آپ کو مٹا دیں، لیکن علامہ سید سلیمان ندوی نے اس بات کو اپنے ذہن پر نقش کر لیا، اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا اور لکھا ہے کتابوں کے اندر کہ خانقاہ تھانوی کے اندر آنے والے لوگوں کی جوتیاں اور چپل سیدھی کیا کرتے تھے علامہ سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ۔ اتنے بڑے آدمی، اتنے بڑے وقت کے امام، مورخ اسلام، اور خانقاہ کے اندر تو ہر انسان آتا ہے، جاہل بھی آ رہا ہے، عامی بھی آ رہا ہے، پڑھا لکھا بھی آ رہا ہے، ہر انسان آ رہا ہے۔ ان کے چپلوں کو ترتیب سے لگاتے تھے، اپنے آپ کو مٹایا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ مقام دیا، وہ بلند مقام اللہ تعالیٰ نے دیا کہ آج دنیا عزت سے ان کا نام لیتی ہے، اور ان کی شان اور ان کا کردار اور ان کا کریکٹر انشاءاللہ لمبے زمانے تک اور شام قیامت تک چلتا رہے گا۔ اس لیے اتحاد وقت کی ضرورت ہے، اتحاد کو پیدا کیجیے۔ خود قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ پر جو احسان کیے اور انعام کیے، ان میں سب سے بڑا اور ایک غیر معمولی احسان اور انعام یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے دلوں کے اندر محبت پیدا کی، ایک دوسرے کے دلوں کے اندر محبت پیدا کی، اور یہ وہ چیز ہے جو انسان ہزاروں لاکھوں روپے خرچ کر کے بھی حاصل نہیں کر سکتا۔ آج ہمارے مکانات قریب ہیں، آج ہماری دکانیں قریب ہیں، مگر ہمارے دل ایک دوسرے سے دور ہو چکے ہیں۔ اپنے دلوں کو جوڑنے کی ضرورت ہے اور اپنے آپ کو سچا پکا مسلمان بنانے کی ضرورت ہے۔ جو وعدہ کر لیا اس وعدے کو پورا کرنے کی ضرورت ہے، اور جو پیغام نبی آخر الزمان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا ہے اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ واقعات بہت اور بہت سی باتیں ذہن میں آ رہی ہیں، اگر وہ میں باتیں بیان کرتا چلا جاؤں تو کافی وقت ہو جائے گا، علماء موجود ہیں، ان کے بیانات بھی ہونے ہیں، اس لیے میں آپ حضرات سے درخواست کرتا ہوں کہ سیرت رسول کا مطالعہ کیجئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیے اور ان کی زندگی کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت سے احسان امت پر کیے اور انسانوں پر کیے، لیکن اللہ نے کہیں یہ بیان نہیں کیا کہ میں نے احسان کیا، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کو خاتم النبیین بنا کر کے بھیجا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ اللہ نے ایک رسول کو بھیج کر کے مومنین پر احسان کیا ہے، جو لوگوں کو کتاب پڑھاتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، لوگوں کے دلوں کو صاف کرتا ہے، شرک کی، ظلمت کی اور کفر کی، بدعات کی، خرافات کی گندگی ان کے دلوں سے نکالتا ہے، ان کا تزکیہ کرتا ہے۔ میرے دوستوں، ضرورت ہے کہ محمد عربی کے دامن کو تھام لیا جائے اور صحابہ کرام کے طرز عمل کو اپنی زندگی کے اندر لایا جائے، تب ہماری اور آپ کی زندگی مکمل طریقے سے کامیاب ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو کہنے